ایمان کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب مردوں میں آپ پر سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور میرے آقا کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے۔ تو میں اور آپ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو جنتی سمجھے، تو صدیق اکبر جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور صدق کے دل سے جتنا سچائی سے صدیق نے پڑھا اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے میں نے کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر مسائل اور مشکلات آئیں، یہ اعلان بھی آپ پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اس امت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور اس اعلان کرنے پر مکہ کے مشرکوں نے پکڑ کر کے مارا پیٹا، لو لوہان کر دیا، بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا، آپ نے یہ نہیں کہا مجھے تو نہیں پتا تھا اس جماعت میں اتنی مار بھی پڑتی ہے، جیلیں بھی اٹھانی پڑتی ہے، تانے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو میرا کوئی تعلق نہیں آج کے بعد شکایت صاحب جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، میرا فلاں علماء سے کوئی تعلق نہیں، اہل حق سے کوئی تعلق نہیں، بڑی مار پڑتی ہے، گولی مار دیتے ہیں بندے کو، یہاں شہید کر دیا جاتا ہے، اور ہتھکڑیاں بیڑیاں ہیں، بڑے مسائل ہیں، میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو پھر چسکے کے لیے بہت سارے لوگ آگے آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ میں لاہور میں گیا نا، ایک جگہ پر امامت خطابت کی ذمہ داری سونپی گئی، مجھ سے پہلے ایک سال میں 2 خطیب شہید ہو گئے، تیسرا مجھے وہاں مقرر کیا گیا، اللہ کی توفیق سے میں نے کہا جی تو اللہ کام لے گا، جس مشن پر انہوں نے جان دے دی، ناچیز بھی انشاءاللہ کوشش کرے گا، کمزور لوگ ہیں ہم لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے چلے گئے، دستار بندی علماء نے کر دی، بات چلائی وہاں، اور الحمدللہ جو بات چلائی تھی وہ ابھی تک چل رہی اور چلا رہے ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ تو جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا تھا، وہاں کچھ لوگ مل کر شروع ہوئے، مجھے 1.5-2 مہینے تک میں سنتا رہا، جو بندہ ملتا کہہ رہا حضرت اس مسجد کی پہلی اینٹ میں نے رکھی تھی، دوسرا بھی کہتا حضرت پہلی اینٹ میں نے رکھی تھی، لیکن جب گولیاں چلتی تھی، مشکل آتی تھی، گرفتاریوں کے لیے پولیس آتی تھی، اور نہ پہلی اینٹ والا نظر آتا تھا نہ دوسری والا نظر آتا تھا۔ ایک دن پہلے میں نے جمعے کا بیان میں کہہ دیا، میں نے کہا یار یہ پہلی اینٹ والے تو بہت سارے ملتے ہیں، دوسری اینٹ والا کون تھا؟ تو یہ آسان وقت میں بہت سارے مشن کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اور بڑے کہتے ہیں جی ہم یہ اور ہمارے ابو یہ اور ہمارے فلاں یہ، لیکن عملی کام کرنے والے نہ تصویر کشی کروایا کرتے ہیں، نہ اپنی اشتہار بازی کرواتے ہیں، نہ اپنی یعنی کہ شہرت کرواتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں سر نیوا کر کے اللہ کی رضا کے۔ تو ہمیں بھی یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ بات میں کر رہا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہلی مار پیٹی، شدید مارا، بے ہوش ہو گئے، تو فطرتی تقاضے کے مطابق تو بندہ کہہ سکتا ہے جی مجھے تو نہیں پتا تھا اتنی تکلیف آئے گی، چلو جی اللہ احتیاط کریں گے، نہیں، آپ نے سب سے پہلی بات جو پوچھی وہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سال میں، فرمایا وہ ٹھیک ہے، آپ کی حالت ٹھیک نہیں، دودھ پی لے، پانی پی لے، اپنے آپ کو سنبھالیے، کہا اس وقت تک کھانا پینا حرام جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے آنکھوں کو خیریت سے نہ دیکھے، تو ڈٹ گئے۔ پھر مسلسل مارے کھائی نبی علیہ السلام کے ساتھ اس مشن اور موقف پر، یہاں تک ایک موقع آیا کہ کافر نبی علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کافروں کو پکڑ کر ہٹاتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس بنیاد پر ایک شخص کو مارتے ہو کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، ہٹ جاؤ پیچھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیا، آپ کو پکڑ کر مارا، لیکن آپ نے کسی موقع پر اف تک نہیں کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، ثم استقاموا، اللہ کہتے ہیں ابشروا بالجنہ، انہیں جنت کی خوشخبری سنا۔ اسی لیے میں نے کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے، اور نماز میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، اور اس نماز کے لیے امید رکھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں بھی واضح ہے، حدیث طیبہ میں بھی بشارتیں ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو 5 وقت کی نماز وقت کی پابندی اور تقوی طہارت اہتمام سے پڑھے گا، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر دیا ہے کہ اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ تو صدیق سے پڑھ کر کامل نماز کس کی ہوگی؟ اس لیے میں نے کہا صدیق اکبر چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، یہ جنت کی چابی صدیق اکبر کے ہاتھ میں بھی تھی، اس لیے وہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے۔ روزہ ہمیں اور آپ رکھتے ہیں، نبی اسلام کا فرمایا، نبی اسلام کا فرمان ہے والصبر ثوابہ الجنہ، روزہ صبر ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔
میں اور آپ روزہ رکھ کے جنت کی امید رکھتے ہیں، صدیق اکبر کے روزوں جیسا کامل روزہ کس کا ہوگا؟ اس اعتبار سے وہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے۔ ہم اور آپ جہاد میں جاتے ہیں، مجاہد بھی جنتی جب تک وہ جہاد پر استقامت کرتا ہے، وہ غازی ہے تب جنتی، وہ مجاہد ہے تب جنتی، وہ شہید ہے تب جنتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی اور سب سے زیادہ قریب رہ کر کے جانشاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو ابھی میں عرض کر چکا ہوں، بدر میں باقی صحابہ بھی شریک ہیں، ابو بکر حضور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم قد وجبت لهم الجنہ، آج کے بعد تم جو بھی چاہو کرو، تم پر جنت واجب ہے۔ جہاں 313 صحابہ کو یہ خوشخبری ہے، وہاں پہلے مثال حضرت صدیق اکبر ہے، دیگر جہاد میں بھی شرکت کرتے ہیں، بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، تبوک ہے، تمام جہادوں میں شرکت ہے، سب کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بہتر اسمان میں بھی شامل ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جنہوں نے میرے ہاتھ پر بہتر اسمان کی ہے۔ 1400-1500 صحابہ نے بیعت کی تھی، ان میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اس لیے میں نے کہا حضور کی فرمان کے مطابق آپ جنتی ہیں۔ پھر سورۃ اللیل قرآن پاک میں جو آپ کے فضائل میں نازل ہوئی، ان میں مختلف اوصاف رب نے حضرت صدیق اکبر کے بیان کیے، ان میں سے 3 جملے فرمائے، فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے اللہ کے راستے میں دیا، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے سچائی کی تائید اور تصدیق کی، سچی بات کہی، سچ کو پھیلایا، نیکی کی بات کو پھیلایا، یہ تینوں اوصاف اللہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی میں پائے جاتے ہیں۔ اور یا اللہ آگے حکم کیا ہے؟ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ان اوصاف سے متصف جو ہستی ہے اس نے اپنے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے۔ اسی اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ علماء نے لکھا ہے یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور عملی طور پر دیکھا جائے تو بنتا بھی ایسا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے جو شخص ڈرا، کھڑا ہونے سے مراد یہ کہ حساب کتاب دینے سے ڈرا، اور اپنی زندگی اتنی محتاط گزاری، اتنی متقی ہو کر کے گزاری، کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے ادھر ادھر نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے 1 نہیں 2 جنتیں ہیں۔ اس معاملے میں جتنا محتاج صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے میں اپنی رائے نہیں دے سکتا، اللہ فرما رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، انہیں انبیاء کے بعد سید الاتقیٰ کہا گیا، جو سید الاتقیٰ ہے وہی فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ ہے، اور اسی کے متعلق آقا فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے اس کے لیے 1 نہیں 2 جنتیں۔ اس لیے میں نے کہا صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے، بولو بات سمجھ آ رہی ہے نا، چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، حرم سے باہر نکل رہے ہیں، فرمایا علی جی آقا، وہ سامنے 2 شخص آ رہے ہیں، ان کے متعلق ایک بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ابھی ظاہر نہ کرنا، موقع آئے گا پھر بتا دینا۔ جی آقا فرمائیں، فرمایا یہ سامنے 2 بزرگ جو آ رہے ہیں سیدہ کہولی اہل الجنہ، یہ انبیاء کے بعد جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ تھوڑے دور تھے، جب قریب آئے تو میں نے دیکھا ایک ابو بکر تھے، ایک عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس لیے میں نے کہا یہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے، اور قرآن پاک کہتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ پیچھے کی آیات کی صورت احقاف کی ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان میں اللہ آپ کے اعمال کو، کردار کو دیکھ کر فرما رہے ہیں نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ جو بہتر سے بہتر عمل کرتے ہیں ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اگر بشری تقاضوں کے مطابق کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والا ہے جس کے متعلق میں یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ ابو بکر صدیق ہے، باقی بعد میں سب قرآن ہے لیکن آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی، فرمایا فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والا ہے جو مکہ کی سرزمین پر، مدینہ کی سرزمین پر چل پھر رہا ہے، یہ جنت والا ہے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اللہ سچے کا وعدہ، صدیق سچے کے لیے سچا وعدہ، یہ جنتی ہے۔
آج سمجھ آ گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. یہ مسجد آپ بنا رہے ہیں، اللہ پاک اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے. اور جو حضرات تعاون کر چکے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، اللہ سب کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، برکت عطا فرمائے. ان باتوں کو، ان کاموں کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہ بڑی سعادت بڑی بات ہے. جو حدیث میں پڑھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، اس کے بدلے میں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے. اب ساری زندگی جو یہاں نمازیں پڑھے گا، آپ جو تعاون کر رہے ہیں، جو بنا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے صدقہ جا رہے ہیں. تو مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا موقع آتا ہے. میرے آقا نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے مسجد بنائی، اس کے لیے اللہ نے جنت میں گھر بنایا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے حضور اسلام کے ساتھ، تو وہاں پہنچ کر ضرورت پڑی کہ مسجد بنائی جائے، مرکز دین اسلام بنایا جائے. تو ایک جگہ دیکھی گئی، مسجد قباء کی بنیاد پہلے رکھی، اس کے چند دن بعد کی یہ بات ہے. تو جگہ دیکھی گئی تو بتایا بھی یہ جگہ ہے، یہاں مسجد بنانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی کس کی جگہ ہے، اس کو بلاؤ. پتہ لگا 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے. وہ بھی آگے، ان کے ورثاء بھی آگے. ان سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہماری طرف سے یہ جگہ وقف ہے، آپ مسجد بنا لیں. اچھا ہوا نبی علیہ السلام نے نہیں بنائی، یہ تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں گرا دیں. آپ سوئے ہوئے نا، نہیں سمجھ آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیتے تو آج کا چیف جسٹس جو بھی چند دن پہلے اللہ نے اس کو بھی گرا دیا، یکم فروری کو فارغ ہو گیا ہے. یہ جاتے جاتے اپنی ولایتیاں کر کے جاتے ہیں تاکہ امریکہ خوش ہو اور ہمیں رہنے کی جگہ مل جائے. پچھلے چیف جسٹس نے بھی ایسا کیا تھا. یہ میں نے اس کے دور میں بھی کہا، صرف ابھی نہیں کہہ رہا، یہ پچھلے 2-3 ہفتے سے یہ جملے میں کہہ رہا ہوں. تو اس نے بھی ایسا کیا، بڑی بہادری، بڑی امانت داری دکھائی جی، غیر قانونی جتنی جگہ جی گراؤ، پورا پاکستان توڑ کر کے رکھ دیا، ملبہ بھی بعد میں نہیں اٹھایا اور خود چلا گیا. ڈیم کے نام پر پیسے اکٹھے کیے، چلا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیونکہ ادھر جگہ جو بنانی تھی آپ نے یہ کہ میں یہ کر کے آیا ہوں پاکستان میں. اب اس کو بھی اور کچھ نہیں نظر آیا تو کراچی کے ایک مسجد کے متعلق آرڈر کر دی بھی غیر قانونی ہے گرا. اور عوام پر بھی تعجب ہوتا ہے، ٹی وی اینکر بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں، عوام کی ویسے مسئلہ کیا ہے مولوی صاحب، کسی کی جگہ پر مسجد بنائی جائے تو نماز ہو جاتی ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے یہ جو جعلی فتنہ ہے، یہ سٹینڈ کے اوپر جو لگا ہوا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے ٹی وی جو ہم نے جیب میں ڈالے ہوئے، نماز ہو جاتی ہے. جو ہمارا کاروبار ہے پاکستان میں، سب کا میں نہیں کہتا، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں نماز ہو جاتی ہے. اور بہت کچھ ہے جو بیچارے یہ سفید فارغ کیے ہوتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے. ایک اللہ کے گھر کے معاملے میں دیندار لوگ بھی بیٹھ کے تبصرے شروع کر دیے کہ دیکھیں نا جی، جگہ تو غیر قانونی ہے جی، نماز ہو جاتی ہے. اللہ کے گھر کے معاملے میں تمہیں مسئلے یاد آ گئے جو ہم کر رہے ہیں یا ہمارے حکمران کر رہے ہیں، جو بہت معاشرے میں عوام جو کچھ کر رہی ہے، ان ساری باتوں سے نماز ہو جاتی ہے. کمرے میں ٹی وی پڑا ہوا نماز پڑھ رہے، ہو جاتی ہے نماز. اخباریں پڑھی اس کے اوپر تصویریں، ہو جاتی ہے نماز. 100 قسم کے ہمارے اندر کمزوریاں ہیں. اور بعض علماء سے بھی پوچھا گیا، پھر علماء بھی بعض ہوتے ہیں نا جو بہت سسٹم میں نہیں چل رہے ہوتے، اپنے محدود ہوتے، وہ بھی کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، ناجائز جگہ پر تو مسجد نہیں بنانی چاہیے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا. نبی علیہ السلام کو جو خصوصیات دی گئی تھی نا، منفرد خصوصیات، ان میں سے خصوصیت یہ بھی تھی کہ پہلی امتوں کے لیے حکم تھا یہ جگہ مسجد کے لیے بنائیے. اب آپ اپنے کسی کام سے راولپنڈی گئے، میاں والی گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، حکم ہے واپس یہاں نماز پڑھو، پھر جاؤ کام کرو، پھر آؤ یہاں نماز. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے جو سہولتیں ملی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دی. زہری نجاست نہ ہو، نماز کا ٹائم ہو، قبلہ رخ کرو، وہاں نماز پڑھو. اس معاملے میں مولانا عبدالعزیز صاحب اسلام آباد والے جو ہے نا، ان کا موقف ہم سمجھتے ہیں مناسب ہے. نماز ہو جاتی ہے قبضے کی جگہ پر. بھئی تمہارے سپریم کورٹ کی جو پارکنگ ہے وہ بھی تو قبضے کی جگہ پر ہے، اس کا کیا ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ عمران خان کا جو 300 ایکڑ پر مشتمل بنی گالا کی رہائش ہے، پچھلا پورا سال سپریم کورٹ میں کیس چلتا رہا کہ اس کے کوئی کاغذ شاغذ نہیں.
وہ سب بھی قبضے کی جگہ ہے۔ اب چونکہ وزیر اعظم تھا، اس کو جسٹس صاحب نے کچھ نہیں کہا، یہ کہہ دیا کہ آپ اس کے کاغذات بنوا دیں۔ اللہ کا گھر لوارے سمجھا نہیں، گرا دو۔ یہ ہمارے ملک میں اور ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ معاملات ہیں۔ تو خیر بات میں کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یتیموں کی جگہ لے کر مسجد نہیں بناؤں گا۔ کل لوگ کہیں گے کہ یتیموں کی جگہ پر مسجد بنا دی، خریدیں گے پھر بنائیں گے۔ آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہے، انتظام نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر جو ہر جگہ پر قربانی کے لیے تیار ہوتے تھے، یہاں بھی فرمایا میرے آقا میں انتظام کر کے لائے۔ ہجرت کا سارا خرچہ گھر سے لے کے آئے تھے، رستے کا خرچہ، وہاں رہائش کا کیا کرنا ہوگا، سب انتظام کر کے آئے تھے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا نا فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے اللہ کے رستے میں دیا اور اتنا کچھ دیا کہ جو کچھ تھا سب کچھ دے دیا، یہاں تک پکایا کہ تن کا لباس اتار کر کے بھی اللہ کے رستے میں اسے قربان کر دیا، ڈانٹ کا لباس پہن لیا۔ آج 1400 سال کے بعد دشمن پراپگنڈے کرتے ہوئے کفر بکتا ہے کہ نبی کی بیٹی کا حق لے لیا، جی وہ نہیں دیا۔ عقل سے سوچنے کی بات ہے، وہ وہی عقل سے سوچتا ہے نا کہ جس کی نسل ٹھیک ہو۔ ابھی راز صاحب کہہ رہے تھے نا، جس کی نسل ٹھیک ہو اس کی عقل ٹھیک ہوتی ہے، اور وہ عقل سے سوچتا ہے کہ جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ صدیق اکبر کے مال میں فائدہ پہنچایا، جن کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات صدیق اکبر کے ہیں، میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، کل قیامت کے دن اللہ چکائیں گے۔ جو صدیق اکبر جس کے لیے آقا یہ فرما رہے اپنا موسم جس کو کہہ رہے ہیں، جس نے ساری زندگی سب کچھ پیغمبر پر، اللہ پر، اہل بیت پر سب کچھ لٹایا، کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نبی کی بیٹی کا باپ اور حق دبا کر بیٹھ جائیں گے؟ اس حد تک پراپگنڈا ہے دشمن۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میرا عنوان نہیں میں اس طرف جاؤں۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا پیسے، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میرے پاس ہے، خریدی، جگہ خریدی اور جگہ خرید کر کے وقف کی، مسجد نبی کی تعمیر ہوئی، 1000 یا 50,000 نمازوں کے ثواب ایک نماز کے بدلے میں۔ آج 1400 سال مسلمان پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے، سارے کا سارا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر مسجد بنانے کی بنیاد پر آقا نے فرمایا جس نے اللہ کا گھر بنایا دنیا میں، جنت میں اس کے لیے اللہ گھر بنائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے۔ بات سمجھ آئی؟ وقت کا میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ تیسرا جملہ میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آج بھی جنت میں آرام فرمائے۔ اس جملے سے پہلا جملہ سمجھ آئے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا روزہ، میرا منبر اور درمیان والی جگہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کوئی اگر آپ سے کہے کہ وہ تو جی درمیان والی جگہ کو کہا تھا اس میں روزہ اور منبر شامل نہیں، تو من جو ہے نا یہ علماء سے پوچھ لینا، یا آپ کو یہ من لغت کے اعتبار سے شامل کر کے بتائے گا کہ یہ شامل ہے۔ اور سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہو گے تو جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ جنت اور ریاض الجنہ کو جنت کہا گیا، اس آقا کے گھر کو نکال دیا جائے گا؟ یہ تو بات نہیں ہے نا، ان کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ جنت کو جنت کہا گیا، روزہ مبارک کو میرے آقا نے جنت کہا، اسی جنت کے میرے آقا بھی آرام فرما ہے اور ساتھ صدیق اکبر بھی آرام فرما ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ میرے آقا بھی آرام فرما ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی آرام فرمائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ مرنے کے بعد آدمی جس جگہ دفنایا جاتا ہے سمجھ لیں اس کا وجود بنانے کے لیے مٹی یہاں سے لی گئی، ٹھیک ہے؟ اب نبی علیہ السلام بھی روزہ مبارک میں آرام فرمائے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تدفین بھی روزہ مبارک سے ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جس خمیر اور مٹی سے نبی علیہ السلام کا وجود اقدس بنایا گیا، اسی خمیر اور مٹی سے حضرت صدیق اکبر کا وجود اقدس بنایا گیا۔ اور یہ مٹی اور خمیر آیا کہاں سے تھا؟ تو دیگر روایات میں الفاظ ہیں کہ اللہ نے جب نبی السلام کو تخلیق فرمانا چاہا تو فرشتوں سے کہا مٹی لے کر کے آؤ، میں محبوب اور مقصود کائنات بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے گویا کہ زمینوں کی طرف دیکھنے لگے، فرمایا تو پستیوں والی جگہ ہے، جس محبوب کو بنانا چاہتا ہو تو بلندیوں والا ہے، یا اللہ کہاں سے مٹی لائے؟ فرمایا جنت سے مٹی لے کر کے آؤ۔ جنت کی مٹی کے متعلق آقا فرماتے ہیں تربتھا طیبہ، جنت کی مٹی پاکیزہ بھی ہے، خوشبودار بھی ہے۔ تفصیلات سمجھنا چاہیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لینا، النشر الطیب
پوری کتاب پڑھ لینا، دیگر روایات آیات سب بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ ہے کہ اس جنت کی مٹی سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بنایا گیا، اسی مٹی سے صدیق اکبر کا وجود بنایا گیا۔ اس پر مزید آقا کا فرمان ہے انا و ابا بکر خلقنا من تربۃ واحدۃ وفیہا ندفن، مجھے اور ابو بکر کو اللہ نے ایک مٹی سے پیدا کیا ہے اور ایک ہی مٹی میں دفنائے جائیں گے۔ چنانچہ زندگی بھی سامنے تھی، دنیا سے جانے کے بعد ایک ہی مٹی میں آرام فرما ہے۔ اس بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ باقی تو ایمان لانے کے بعد جنتی تھے اور صدیق اکبر تو آئے بھی جنت سے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے بھی جنت سے تھے اور چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے۔ یہ بھائی عطا اللہ صاحب سامنے بیٹھے آپ کے علاقے کے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ ساتھ نصیب فرمائے۔ اب تو وہ حرمین شریفین جو ہے وہ کفر کے درجے میں جا رہے ہیں، عجیب قسم کی سازشی حالات بنے ہوئے، لاکھ ڈون ایک بہانہ بنا کر کے رستے بند کیے ہوئے۔ ہمیں اس پر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد فکر مند ہو کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت بھی فرمائے، اور ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کا یہی تو ایک سہارا تھا بیت اللہ شریف اللہ سے مانگنے کا اور نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کا، یہ سہارے بھی چھن گئے تو کل ہم سے خدا نہ خواستہ مسجد مدرسے بھی چھن جائیں گی تو پیچھے ہمارے پاس کیا رہے گا؟ اسے مت سمجھے یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ مجاہدین کی ذمہ داری ہے۔ درجہ بدرجہ میں اور آپ ہر مسلمان کو اس پر فکر مند ہونا ہے، ہم سب کو فکر مند ہونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر خون نہیں بہا سکتے تو آنسو تو بہائیں، آنسو تو نکال کر رب سے مانگے کہ یا اللہ ہم بے بس ہیں، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ آج حرمین شریفین کفر کے درجے میں جا چکے ہیں اور بڑی سی بڑی وہاں سازشیں ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرما اور ہم جیسے گنہگاروں کے لیے رستے کھول دے تاکہ ہم وہاں جا کر نسبتیں قائم کر کے اللہ سے مانگ کر کے اپنی آخرت کو بنوا سکے، اپنی دنیا کو بہتر کروا سکے۔ یہ مسلسل الحمدللہ وہاں کے ان کو حرم کی خدمت کا بھی موقع ہے، قائدین کی خدمت بھی کرتے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری نذیر صاحب آپ کے تحصیل صدر یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی جاتے ہیں، جانتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، سب کی خدمت کرتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سعادت ہے اصلاح زون کے دوران بھی وہاں قربتیں نسبتیں کو حاصل رہی۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہاں روزہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما ہے، ابو بکر صدیق بھی آرام فرما ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی آرام فرما ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آرام فرما ہوں گے، اور قیامت کے دن پھر یوں ہی اٹھ کر کے چلیں گے، آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے ابو بکر عمر اور پیچھے بھی نبی ہوں گے، تاکہ دشمن اس زندگی میں اس دور میں بھی کوئی خرابی پیدا نہ کر سکا اور وہاں بھی نہیں کر سکے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اختتام کی طرف آتا ہوں۔ یہ ایسی جوڑی ہے اور ایسی نسبت مضبوط ہے۔ خلافت بلا فصل پر بات ہو رہی تھی، رات میں نے وہاں سے کورٹ میں بات کی، تفصیل پھر کسی موقع پر صرف اتنا جملہ کہ جو زندگی میں بھی بلا فصل تھے ہر معاملے میں، وہ آج روزہ مبارک میں بھی صدیق اکبر بلا فصل ہے، کل حوض کوثر پر بھی بلا فصل ہوں گے، جنت میں بھی بلا فصل ہوں گے، اور اس فصل کو بلا فصل اس کو میں رکھنا ڈالنے کے لیے، جدائی اور دوریاں پیدا کرنے کے لیے ہر دور میں اہل تشیع کے کفر نے، کفریہ سازشوں نے کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے، آئندہ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ حلب کے شیعوں نے پروگرام بنایا تھا کہ گورنر مدینہ کو خرید کر دربان جو تھا اس کو گورنر مدینہ نے کہہ دیا کہ رات کو میرے کچھ لوگ آئیں گے، اس کے لیے وقت بھی بہت تنگ ہے، اس کے لیے آئیں گے، عبادت سلام پیش کرنے، دروازہ کھول دینا۔ فارمی کتاب میں بھی واقعہ مل جائے گا، میرے بزرگوں کی کتاب ہے تاریخ مدینہ، اس میں بھی مل جائے گا، اور سعودی حکومت کے ریکارڈ میں بھی یہ واقعہ مل جائے گا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، ملازم تھا، سرکاری آدمی تھا، آرڈر ہے گورنر کا، رات کو 9 بجے کے بعد مسجد نبی کا دروازہ بند ہو جاتا تھا اس وقت، انہوں نے دروازہ کھول دیا، بھائی گورنر کے مہمان سلام پیش کرنا چاہتے، دروازہ کھولا، دیکھا 40 لوگ ہیں، ہاتھ میں بیلچے کدالیں اٹھائی ہوئے، کھدائی کا سامان اٹھایا ہوئے، وہ پریشان ہو گئے، کیسا سلام ہے، کیسی عبادت ہے، ان کو اندر آنے دیا، اکیلا تھا، کر کچھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس پہ قربان جاؤں، اس نے یہ نہیں کہا میں تو سرکاری ملازم ہوں، میں صحابہ سے دفاع کیسے کروں، میں سرکاری ملازم ہوں، میں نبی صاحب کی ناموس کی بات کہ میری نوکری کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے افسران خاص کر پہلے جملہ یہ کہتے کہ ہے ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن دیکھیں نا جی نوکری کی مجبوری ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن مجاہدین کو گولیاں مارتے ہو ان کے بچے نہیں ہوتے، تمہارے بچے زیادہ حالات کے ہیں، وہ بھی سرکاری ملازم تھا،
तेवर देख लिए बेईमानों के तेवर अच्छे नहीं है, लेकिन उसने न मुलाजमत को उज़र बनाया न तन्हाई को उज़र बनाया। किबला रुको कर दौर काल मान नफल नीत लिए, सर अपनी जमीन पर रखकर अल्लाह को वास्ते दिए, या अल्लाह मेरी इज्जत, मेरे खानदान बीवी बच्चों की इज्जत का मसला नहीं, तेरे महबूब और महबूब के महबूबों की इज्जत का मसला है। यहाँ कोई नहीं है, अल्लाह इनकी तू हिफाजत फरमा। आहोजारी करते करते जब उसने महसूस किया कि कोई आवाज नहीं, कुछ सुनवाई नहीं, क्या हुआ, किधर गए, सर उठाया, सलाम फेरा, देखा तो पीछे बंदा कोई नहीं, इधर उधर बाहर निकला। उस वक्त इतनी आबादी तो नहीं थी ना कि एकदम आगे पीछे हो जाए बात, कुछ भी नहीं। देखा, हैरान परेशान हुआ, बंदे तो थे और 40 थे और कुदाले बेचे भी थे, कोई खड़ खुड़ की आवाज आती, को मसला होता, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, किधर गए, किधर से आए थे, किधर गए। तो देखा तो एक चादर पड़ी हुई थी जमीन पर, रंग भी उसका काला था, रंग उसका काला था। उसने उठाया कि ये कपड़ा को छोड़ के रह गया, उठाया तो वो निकला नहीं, वो जमीन में फंसा हुआ, खींचा, फिर सरकार तक इतला गई, ये हुकूमत तक। तो जब तहकीक की गई तो पता लगा वो 40 के 40 बर्वक्त जो अबू बकर उमर की मैयतें निकालने की साजिश आए थे, वो जमीन में दसा नहीं। और आज फिर कोई हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं और इसराइल से मदद ली जा रही है, यहूदियों से, ईसाइयों से मदद ली जा रही है, अहले तशय्युअ को खुश किया जा रहा है, ये सारी बदबख्तियां। और हरमैन में बैठकर एक बर्वक्त के हरमैन से मुराद हिजाज मुक़द्दस में बैठकर एक शख्स ने किताब लिखी जिसके अंदर यहाँ तक बकवास का आगाज आ गया कि कादियानी ही काफिर के तबलीगी जमात पर जो पाबंदी की बात आई, और अब अगला नंबर आपके अकाबर का है, उनके ऊपर ये बात लाई जा रही है कि अगर इन्हीं नजरियात की वजह से फलां काफिर है तो कुछ बातें लोगों में भी पाई जाती है, वो जोड़ करके ताकि गलतफहमी तो पैदा होगी ना, इंतशार तो पैदा होगा। ये सारी साजिशें वहां बैठ करके हो रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था, उन बदबख्तों ने कोशिश की कि नबी अलैहिस्सलाम से अबू बकर उमर को यूं जुदा कर लिया जाए, अल्लाह ने नहीं होने। ईसाइयों ने कोशिश की थी नबी अलैहिस्सलाम के वजूद अक़दस को निकाल कर ले जाए। सुरंग खोदते खोदते आपके पांव मुबारक ज़ाहिर हो चुके थे। नूरुद्दीन ज़ंगी को नबी अलैहिस्सलाम के ख्वाब में ज़ियारत हुई, उसने आकर के तहकीक की, लंबा वाक़या, उन बदबख्तों को पकड़ा जो जुब्बे कुब्बे पहनकर दिन रात इबादत करते थे। उनके जब मुसल्ले उठाए तो नीचे से सुरंग थी जो नबी अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक ज़ाहिर हो चुका था। तो ये साजिश हर दौर में हुई, 1400 साल गुजर गए, अभी तक सिद्दीक़ अकबर को नबूवत से जुदा नहीं किया जा सका, आइंदा भी नहीं किया जा सकेगा। बात इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। आए भी जन्नत से थे, चलते फिरते हुए भी जन्नती थे, आज भी जन्नत में आराम फरमा है, कल क़यामत के दिन भी बोलो जन्नत में जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अव्वल मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में से सबसे पहले जो जन्नत में जाएगा वो कौन होगा? आप जल्दी जल्दी बोले तो मैं आसान तक बात मुकम्मल कर दूंगा। सबसे पहले जो जन्नत में जाएगा कौन होगा? अबू बकर सिद्दीक हो गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब जो नबी अंबिया जो है वो जन्नत में जाएंगे, नबी साहब जाएंगे, अबू बकर जाएंगे, सहाबा ने बैत जाएंगे, इसके बाद वही जाएंगे जो इनको इमाम मुक्तदा पेशवा मानते होंगे, जो इन सहाबा के सिद्दीक अकबर के गुलाम होंगे, जिनके दिल में सहाबा ने बैत की मोहब्बत होगी, जो इनकी ताबेदारी में चलेंगे। और दीगर आयात, दीगर आयात, वही जन्नत में जाएंगे। ये बात हम करते हैं, बदबख्तों को बड़ी तकलीफ होती है, कहते जी हम भी जाएंगे। मैंने कहा कैसे जाओ? वो एक टीवी के प्रोग्राम में सवाल जवाब हो रहे थे ना, तो एक मोहतरमा सवाल कर रही थी अज़मत सहाबा पर, तो उसको जवाब नहीं आया तो टीवी का प्रोग्राम छोड़कर वो भाग गया, लाजवाब हो गया। तो अपनी कौम के नौजवानों ने उसको घेर दिया, तो हमें सहाबा के खिलाफ बड़ी बातें बताते थे, कहने बैठ के दुश्मन है, माज़अल्लाह फलां फलां, यहाँ तुम जवाब नहीं दे सके, भाग गए, क्या किया? अब ज़ाहिर अपनी कौम को भी मुतमईन करना होता है ना, झूठ सच बोल करके। उन्होंने कहा तुझे पता ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं मैं क्या करके आया। उन्होंने कहा क्या करके आया? वो कहता है सहाबा की शान बयान हो रही थी, तो आपको पता है माज़अल्लाह जहाँ सहाबा की शान बयान होती है वो महफिल छोड़कर उठ जाते हैं, नफरत और बुग़्ज़ का इज़हार करते हैं। कहता मैं तो इसलिए वहां से उठाया। मैंने कहा तूने आज कहा है नफरत और बुग़्ज़ का इज़हार करते उठ जाया करते हैं, अल्लाह ने 1400 साल पहले बता दिया था, अब्दु अलैकुम अनाबिल मिनल गैज़ कुल मूतू बिगैज़िकुम। जो मेरे महबूब के सहाबा से फैज़ और गज़ब रखता है, बुग़्ज़ रखता है,
محبوب ان سے کہہ دو کہ تم مر جاؤ اسی غیظ و غضب میں، اس دھرتی پر رہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، مر جاؤ تم اسی غیظ و غضب میں۔ میں نے کہا یہ تو 14 سال پہلے اللہ نے کہہ دیا تھا، ٹھیک 2 ہفتے کے بعد وہ مر گیا، چلتا پھرتا ہوا تھا، مر گیا، مردود ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ میں نے کہا اب ان سے پوچھو کہ تم کہتے ہو جہاں صحابہ ہوتے ہیں ہم بغض کا اظہار کرتے ہو، نفرت کا اظہار کرتے اٹھ جایا کرتے ہیں، جہاں صحابہ کے تذکرے ہوتے ہیں، دنیا سے تو اٹھ گیا، اب قبر میں بھی اگر صحابہ کی بات کر دی فرشتوں نے تو کدھر جائے گے؟ من ربک من نبیک، اور تیسرا سوال ہے من دینک، من دینک کے سوال کے اندر اگر صحابہ کی بات آ گئی تو اس بدبخت سے پوچھ کے قبر چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ یہ چلو قبر میں مان لو، میدان حشر میں آئیں گے، انبیاء ہوں گے ہر طرف، صحابہ ہوں گے ہر طرف، سپاہ صحابہ ہوگی ہر طرف، تو کدھر جائے گا؟ کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا۔ میں نے کہا وہاں صدیق اکبر کھڑے ہیں، اول من يدخل الجنة من امتی ابو بکر، کہتا ہے میں وہاں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا وہاں صدیق اکبر کھڑے ہیں، تو انہیں برداشت نہیں کرتا اور جنت میں ان کی غلامی کے بغیر جانا ممکن نہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب پریشان نہ کرو لوگوں، تسی ٹھیکیدار ہو جنت کے؟ میں کہتے نہیں، اسی طلبگار ہیں جنت کے، ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم طلبگار ہیں۔ یہ جملے کو میں کہہ رہا ہوں سب روایات کو خلاصہ بتا رہا ہوں، تو صرف تقریر نہیں جان رہا ہوں۔ میں نے کہا ہم طلبگار ہیں جنت کے، ان صحابہ بیت کی نسبتوں اور محبتوں کی بنیاد پر ہم طلبگار ہیں، ٹھیکیدار نہیں۔ تو کہتا ہے پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں جی وہاں صدیق اکبر ہوں گے؟ میں نے کہا تو آقا نے فرمایا کہ پہلے داخل امت میں سے صدیق اکبر ہوں گے جنت میں۔ کہتا ہے وہ ایک دروازے سے ہوں گے نا، جنت کے 8 دروازے میں کہیں سے گھس جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا بھی ہم مسئلہ حل بتا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازے ہیں، آپ کے فرمان کے مطابق جو جس نیک عمل میں زیادہ ہوگا جنت کا وہی دروازہ اس کے لیے ہوگا، باب الصلاۃ، باب الریان، باب الجہاد، باب الصوم۔ تو کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے کہیں گے کہ حضرت ہمارے یہاں سے گزرے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں ایسا بھی ہوگا۔ کہا کون ہو سکتا ہے خوش قسمت؟ فرمایا میں امید کرتا ہوں وہ صدیق اکبر ہوں گے۔ تو جب 8 دروازوں پر صدیق اکبر، جنت کے 8 دروازوں پر صحابہ، تو کدھر سے جائے گا؟ کہتا ہے بس میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا خبردار، یہ جنت ہے، یہ پاکستان کی سینٹ اور قومی اسمبلی نہیں ہے کہ دھاندلی دھاندلا کر کے گھس جاؤ گے۔ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ قدرت کاملہ کا مالک ہونے کے باوجود اللہ کی ذات فرشتوں کو کندھے سے کندھا ملا کر کناروں پر کھڑا کیا ہوا ہے، خبردار کوئی اوپر جانے نہ پائے۔ آپ دیہات میں رہنے والے رات کو دیکھتے ہیں نا شعلہ ستارہ، وہ شیاطین اوپر جاتے ہیں، فرشتے انگارہ مارتے ہیں، وہ ڈپٹی پر کھڑے ہیں، نہیں جانے دیں گے۔ کہتا بس میں جاؤں گا۔ میں نے کہا اچھا تو چلا بھی جائے گا؟ کہ نبی اسلام رحمت للعالمین ہے نا، سفارش کروا لیں گے، حضور کے پاس جائیں گے، آقا بھی فرما دیں گے کہ جبہ قبہ دستار شکل و صورت بڑی مناسب لگ رہی ہے، فرشتوں جاؤ ان کو جنت میں چھوڑا۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن ذرا تھوڑی ان کی تفصیل سمجھ لیجئے، چونکہ غیب کا علم تو آپ کو نہیں ہے نا، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو ہمارے سامنے لکھا ہوا سارا کچھ ہے۔ یہ بڑے بدبخت ہیں، آپ کے دین میں خرابیاں پیدا کی ہیں، آپ کے صحابہ کو برا کہتے تھے، لان خان کرتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، بکواس کرتے تھے، اس لیے ان کو وہاں جانا نہیں بنتا۔ حضور فرمائیں گے اچھا سحقن سحقن، پرے کرو پرے کرو۔ اور اگر آج کی زبان میں خادم رضوی صاحب کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہو تو وہ ترجمہ کیا کرتے تھے دور دور کتے ہو، دور دور کتے ہو، مالکہ کو کہہ دیو۔ آقا فرمائیں گے سحقن سحقن، پرے کرو پرے کرو۔ کہیں گے حیدر، فرشتے کہیں انہوں نے تھے حیدر نہیں تھے حیدر۔ وہ جب ہمارے پاس حضرت خاصبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اب یہاں حیدر نہیں چلے گا، وہ تو پاکستان میں نعرے لگا لیتے تھے نا، کچھ بزرگوں کے جبوں کبوں میں چھپ جایا کرتے تھے، وہ آپ کے ساتھ کلا کر دیتے تھے کہ سپاہی صحابہ والے کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ لگاتے ہیں اور تم ان کو سہارا دے دیتے ہو۔ وہ کہیں گے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سانوں اپنی کہیے اور تے پاکستان سی گزارا کر جاندے سا، کدے تانوں بلا کے چھپا دیندے سا، کدے خود تواڈے بلا کے چھپ جاندے سا۔ اے پاکستان دی اے میدان حشر ہے، ہمیں اپنی بڑی ہوئے جاؤ اپنا کام کرو۔ حضور فرمائیں گے ادھر لے جاؤ جہنم کی طرف۔ کہتے پھر بھی میں جاؤں گا۔ میں نے کہا چل اگر تو کہیں سے چلا بھی گیا تکیہ کر کے کچھ چادر شادر تکیے کی اوڑھ کر چلا بھی گیا تو جنت میں کون ہوگا؟ ہر طرف انبیاء ہوں گے، ہر طرف صحابہ بیت کا چرچا ہوگا یا سپاہی صحابہ کا چرچا ہوگا۔ سپاہی صحابہ سے مراد صرف میری تنظیم نہیں،
بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے مسلمان جو صحابہ کے غلام ہیں وہ سب جنت میں ہوں گے. تو جہاں صحابہ ہوں گے صحابہ کے غلام ہوں گے. تجھے آج صدیق اکبر برداشت نہیں, صحابہ کا نام برداشت نہیں, صحابہ کی بات برداشت نہیں. کہتا ہے کہ نصاب تعلیم میں پہلے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا, اب موجودہ حکومت میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں نا, مولانا معاویہ صاحب کی کوششوں سے یہ بات ہوگی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین یہ لکھا گیا. اب وہ سراپا احتجاج ہے. 25 رجب کو کہتا ہے میں ماتم کرتے ہوئے باہر نکلوں گا کہ یہ سب کچھ کیوں لکھ دیا گیا ہے. تو جب صحابہ سے نفرت کرتا ہے, صحابہ کا نام تجھے برداشت نہیں, صحابہ کے لیے معاہدہ جملے تجھے برداشت نہیں, تو جس جنت میں صحابہ ہوں گے اس جنت میں رب کو صحابہ کا دشمن تیرے جیسا غلیظ پلید ناپتی بغیرت کیسے برداشت ہوگا. اس لیے تمہارا ٹھکانہ پھر جب جنت نہیں ہے تو جنت کے بعد ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے نا. ادھر ہی جائیں گے, ادھر ہی جا سکیں گے, اس لیے کہ وہاں صدیق اکبر ہوں گے انبیاء کے بعد, اور صحابہ ہوں گے, اہل بیت ہوں گے, اور ان کے غلام ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, اس لیے پھر وہاں بھی جا کر حضرت صدیق اکبر اپنے مقام پر, نبی علیہ السلام اپنے مقام پر. روایات میں آتا ہے صحابہ نے حضور السلام سے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی محفل سے اٹھ کر کے ہم اپنے کاروبار اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں, ہمیں سکون نہیں ملتا جب تک آپ کی زیارت نہ کریں. ہم پھر کام کو سمیٹ کر, معاملات کو سمیٹ کر آپ کی محفل میں بیٹھتے بس وہاں والے چہرے کو پڑھتے ہیں. تو جنت میں جب آپ اپنے مقام محمود پر ہوں گے, ہم اپنی جگہ پر ہوں گے, تو وہاں کیسے ہوگی, یہ دوری کیسے برداشت ہوگی. اللہ نے صحابہ کے جذبوں کی بڑی یاد رکھی ہے, ہمیشہ یاد رکھی, قرآن کی زینت بنایا. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. محبوب ان سے کہو جہاں تم نے میرے محبوب سے وفا کی ہے نا, ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں, قریب رہے ہیں, تو جنت میں بھی میں تمہیں دور نہیں کروں گا, اپنے مقام پر ہونے کے باوجود قریب رکھوں گا. لیکن بات یہاں بھی صدیق اکبر کی منفرد ہے. علماء نے لکھا وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر میں کہ جب نبی السلام کو مقام محمود پر پہنچایا جائے گا تو اللہ پوچھے کہ محبوب میں تجھے دے رہا تھا, نعمتیں دے رہا تھا, اور باقیوں کو تو دے کر کہا نا کہ بس حضور کو دیا جا رہا ہے, اور آپ سے پوچھا جائے گا محبوب راضی ہے, اب بس کروں. حضور کہیں گے تو بس ہوگا. آقا آپ کب کہیں گے یا اللہ بس کر؟ فرمایا جب تک میری امت کا ایک آدمی بھی جنت سے باہر ہوگا میں مانتا ہوں. ہم اور آپ کے لیے یہ سفارشیں چلتی رہے گی انشاءاللہ. کہو بس عقیدہ نظریہ ٹھیک رکھو, عمل اچھے رکھنے کی کوشش کرو, وفاؤں کا اظہار کرو, محبتوں کا اظہار کرو. انشاءاللہ قیامت کے دن شفاعت کے مستحق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توفیق سے کروا دیں گے, میں مانتا رہوں گا. پھر جب ساری امت جنت میں جائے گی پھر بس. فرمایا آخری ایک بات ہوگی کہ یا اللہ میں تیرا محبوب تھا, تو نے مجھے مکہ میں مدینہ میں بھیجا, نبوت اور رسالت دی, دین کا ذمہ داریاں سونپی, میں مسائل مشکلات برداشت کرتا رہا, کام کرتا رہا. پھر تو نے ملاقات کے لیے معراج پر بلایا, قریب بلا کر ملاقات کرا کے پھر بھیج دیا. اب پھر مجھے بلند کرتے کرتے اللہ تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس مقام محمود پر بٹھا دیا. یا اللہ ایک میرا محبوب صدیق بھی تھا جو دنیا میں سفر میں, حضر میں, بدر میں, احد میں, آسانی میں, مشکل میں سائے کی طرح میرے ساتھ تھے. ابھی روزہ مبارک میں میرے ساتھ تھے, ابھی حوض کوثر پر میرے ساتھ تھے, جنت کے دروازے پر میرے ساتھ تھے. اب میں مقام محمود پر اور میرا صدیق مجھ سے دور کیا, انہیں اپنے محبوب کو اپنے قریب کیا, تو میرے محبوب صدیق کو بھی میرے قریب کر. یہ جملہ بڑا حساس ہے, علماء بیٹھے لیکن عقیدے پہ گڑبڑ نہیں کر لینا. نبی نبی ہے, صدیق صدیق ہے. وہ صدیق نبی امتی نہیں ہو سکتا, امتی نبی نہیں ہو سکتا. ہم ان درجوں کو عقیدوں کو بدلاتے نہیں ہیں, لیکن ایک اعزاز بتا رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نبی اسلام کے ساتھ مقام محمود پر حضور کے ساتھ بٹھایا جائے گا. یہ ایسے ہے جیسے استاد کلاس میں بیٹھ کر سبق پڑھا رہا ہے اور اسے کسی کام جانا پڑتا ہے, تو اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ آج بیٹھ کر تو نے سبق پڑھانا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ شاگرد استاد بن جاتا ہے, وہ شاگرد ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, اعزاز ہوتا ہے کہ جہاں حضرت خود بیٹھے مجھے ساتھ بٹھا دیا, یہ اعزاز ہے. وہ کہ یہ شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی. آئے بھی جنت سے تھے, چلتے پھرتے ہوئے بھی جنت ہی تھی, آج بھی جنت میں آرام فرمایا, کل بھی جنت میں جائیں گے. ہم دن رات ٹوٹے ٹوٹے انداز میں صحابہ کا نام اہل بیت نبی السلام کا تذکرہ کرتے ہیں, دفاع کرتے ہیں. ہم کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں. اس کی بھی دلیل ہے, اعمال صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے, اعمال کی بھی کوشش کریں. لیکن نبی السلام کا یہ فرمان دیا المرء مع من احب, جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا,
قیامت کے دن خوشی کے ساتھ خوشی جگہ پر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت السلام، اکابر علماء، اولیاء کرام، ان سب سے محبت ہے. تو انشاءاللہ اس محبت کو برقرار رکھیں گے، محبت کے تقاضے پورے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت میں ان مقدس ہستیوں کے قدموں میں معشور فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ کوشش جاری رکھو گے. قاری نذیر صاحب موجود ہیں، جلسہ ہو گیا، جلسے کے بعد یہ نہیں بس تقریر ہوئی چھٹی ہوگی چلے گئے. ہمیشہ دین کا کام جب جماعت بنا کر کے کیا جاتا ہے تو اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے. تو کوشش کریں، یہاں پہلے سے بھی دینی عنوان پر محنت ہے، آپ لوگ مباحث بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں اس قصبے میں رہنے والے، لیکن ایک صرف نازک جو ہے وہ آپ جیسے مباحثوں اور مجاہدوں پر حاوی ہے. وہ اکیلا اپنا فتنہ پھیلانے میں زیادہ تیز ہے، آپ بہت سارے ہو کر کے اس کے مقابلے میں کمزور ہیں. اپنے اندر بیداری پیدا کریں، مجاہدانہ مباحدانہ کردار کے جو تقاضے ہیں اسے پورے کریں تاکہ اسے پتہ لگے کہ یہ سارا گاؤں، یہ سارا قصبہ جو ہے پیغمبر صحابہ اہل بیت کے غلاموں کا ہے، اور یہاں تشیع کا کفر یا کوئی بھی فتنہ اس کو پھیلنے پھولنے نہیں دیں گے. اس پر محنت کریں گے انشاءاللہ. اس بات کو آپ آسان نہ لیں. حضرت حیدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ سنیو اگر بیدار نہیں ہوگے، اس کفر کا مقابلہ نہیں کرو گے تو کل یہ تمہاری مسجدوں مدرسوں میں گھس کر تمہیں مارے. تو 2015 میں آپ نے دیکھ لیا راول پنڈی راجہ بازار تعلیم القرآن میں ان بیمانوں نے کیا حشر کیا، مسجد شہید، علماء شہید، نوازی شہید، قرآن پاک شہید کیے. میں اس سے اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، فتنوں کا دور ہے، اگر ہم اس معاملے میں حساس نہ ہوئے، بیدار نہ ہوئے، یہ مت سوچئے کہ یہ صرف فلاں جماعت کا کام ہے. نہیں، صحابہ اہل بیت کی محبت، ان کا دفاع، تابعداری ہم سب کا کام ہے. ہمارا کسی بھی مسلک سے، کسی بھی جماعت سے تعلق ہے، اگر اس جماعت کی بنیاد پر کرنا چاہو تب، نہیں تو اپنے ایمان کی بنیاد پہ تو کرو نا. اگر ہم نے اس میں بیداری پیدا نہ کی تو میں کئی جگہ پر کہہ چکا ہوں، میں آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ کے گھروں سے رفض کھڑا ہوگا، گھروں میں رفض تیار ہوگا. آپ کہیں گے وہ سب کیسی بات کر رہے ہیں، ہم بڑے مضبوط عقیدے والے لوگ ہیں. جی ہاں، یہ جو موبائل ہے نا، پہلے تو کسی مجلس میں کوئی فتنہ پھیلتا تو پھیلتا، اب 24 گھنٹے کفر کی دعوت، فطروں کی دعوت. جب اس کو نیٹ کو آن کرو تو آگے صحابہ کے خلاف، نبی اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مسلسل مواد ہوئی. یہی وجہ ابھی ٹیکسلا کے افراد بیٹھے ہوئے بیان بھی کر کے گئے مفتی صاحب. ایک نوجوان گرفتار ہوا، اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا، وہ اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں نکال رہا تھا. ان ساتھیوں نے سمجھا بے شیعہ ہے، پکڑو اس کو بند کراؤ. جب تحقیق کی تو پتہ لگا مسلمان ہے، سنی ہے، عمر اس کا نام ہے، اور اپنے موبائل سے صحابی رسول اللہ معاویہ کو گالیاں نکال. بھائی تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہتا ہے کراچی کا ایک مرد واٹس ایپ گروپ میں میرے رابطے میں تھا، وہ صحابہ کے خلاف نفرت امیز پوسٹیں لکھ کر مجھے بھیجتا تھا. میرا ذہن بھی بن گیا، میں بھی صحابہ کو برا کہنے لگا. جب ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں صحابہ کی محبت نہیں ڈالیں گے، جب ہم اپنے گھروں میں صحابہ کا تذکرہ نہیں کریں گے، جب ہمارے گھروں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہیں ہوگا، تو اس موبائل کے ذریعے غیر محسوس طریقے سے تمہارے گھروں میں رافضیت، قادیانیت، یہ فتنے آئیں گے. تمہیں بڑے دیر سے پتہ لگے گا جب تمہارا بچہ یا کوئی بچی جو ہے وہ رافضانہ عقیدے کا شکار ہو جائے گی. پھر آپ کو کہہ لیجئے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ گھروں میں صحابہ کے تذکرے عام کرو. محنت کرو گے، کوشش کریں گے، عملی طور پر بھی کام میں کردار ادا کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر و معینہ الا اللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك